سو انہوں نے اپنی صلاحیتیں، اپنے مال اللہ کی راہ میں لگا دیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اولئک هم الصادقون، وہ ہیں سچے، وہ سچے لوگ ہیں۔ یعنی سچ جو ہے، سچا مومن جو ہے، وہ اس کا گویا کہ کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے۔ حقیقی ایمان لائے، ایمان گویا کہ دلوں میں داخل ہو گیا، پھر شک میں نہیں پڑے، اور پھر صرف ایمان لانے پہ رکے نہیں، بلکہ جب حقیقی ایمان دلوں میں داخل ہو گیا تو پھر اس سے آگے سٹرگل شروع ہو گئی، ایفرٹ شروع ہو گئی۔ وجاہدوا، اور انہوں نے سٹرگل کرنی شروع کر دی، ایفرٹ کرنی شروع کر دی، اور سٹرگل کرتے ہوئے انہوں نے ہر وہ چیز یوز کی جو ان کے پاس تھی، جو ان کا اپنا مال تھا، ریسورسز تھے، یا ان کی اپنی صلاحیتیں تھیں، اپنا آپ تھا، اپنی جانیں تھیں۔ اور اس کا الٹیمیٹ لیول کیا ہوگا کہ گویا اپنی جان جو ہے وہ بھی گویا کہ داؤ پہ لگا دیں جب وقت آئے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ اولئک هم الصادقون، وہی سچے لوگ ہیں۔ اولئک، وہ الصادقون، سچے ہیں، وہی سچے ہیں۔ گرامیٹیکلی بہت سمپل ہے، الفاظ بھی اس کے اندر نئے نہیں ہیں۔ ایک فعل ہے یرتابو، یہ بھی میرا خیال ہے کہ شاید ہم پہلے ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ مجاہد صاحب، اس فعل پہ آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ کوئی ایسی چیز جو ہم نے نہ دیکھی ہو، کون سے باب سے بلونگ کرتا ہے، اور اگر کوئی اور چیز آپ بتانا چاہیں اس فعل پہ۔ یہ یرتابو اختلف یختلف باب ہے، اور ارتابا یرتابو تو یہ بنا جی، اور اسی سے جو ہم پڑھتے ہیں کہ لا ریب فی، قرآن پاک میں جو ہے تو ریبن بھی اسی سے بنا ہے، شک۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ سر اس جی کا جی، معنی یہ بھی ہو سکتا ہے یار تابو کو پلٹنا، تو وہ نہیں پلٹے۔ اس کے مطلب یہاں پر شک کرنا اور شبے میں پڑھنا کے دیے گئے ہیں۔ وہ تابہ میں آئے گا جی، تابہ ہے تابا پلٹنا۔ یتوبو جی۔ جی، یہ تھوڑا سا فرق ہے اس سے۔ رائٹ سر۔ قل اتعلمون اللہ، علم یعلم، تعلم، تعلم ہم نے پڑھا تھا بہت شروع میں، علم اور تعلم، دو الفاظ پڑھے تھے، QC1 میں ہی شاید ہم نے دیکھے تھے، ایک آیت آئی تھی۔ تو علمون، تم سب پڑھاتے ہو، سکھاتے ہو۔ قل اتعلمون، کہہ دیجئے کیا تم سب علم دیتے ہو، بتاتے ہو، اللہ، اللہ کو۔ قل اتعلمون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم سب اللہ کو پڑھاتے ہو، بتاتے ہو۔ بدینکم، اپنا دین، کیا تم اللہ کو اپنا دین پڑھاتے ہو، بتاتے ہو، سمجھاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات، اور اللہ تو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ لفظ اللہ پہلے آیا زور دینے کے لیے، اللہ یعلم، اللہ وہ جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، ما فی السماوات،
جو کچھ ہے آسمانوں میں، فی السماواتی وما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمین میں. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے. کل شیء علیم، اور اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا، ہر شے کا جاننے والا ہے. یہ اصل میں کلو شیئن تھا، اور یہ مرکب اضافی ہے. کلو شیئن، ہر چیز. بعض عربی کی وجہ سے کلو جو ہے وہ چینج ہو کے کلی بن گیا، تو واللہ بکلی شیئن علیم بن گیا. اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر شے جانتا ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. اس کے بعد ہمارے پاس دو آیتیں ہیں. ہم اگر کہیں تو ان کو ہم آج پڑھ لیتے ہیں، اور اگر آپ کہیں تو ہم ان کو اگلی دفعہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جیسے آپ سب کہتے ہیں. اگلی بار پر رکھ لیں. اگلی بار پہ رکھ لیتے ہیں. سر ٹھیک ہو گیا السلام آج ہم علیکم. نے. وعلیکم السلام السلام. علیکم سر. آج کے جو فوڈ آف تھاٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے دو الفاظ تھے، اسلم اور ایمان، فرما برداری اور ایمان، تو اس میں مجھے تھوڑی سی یعنی کہ سمجھ لیں کہ میں اس کو مزید جاننا چاہتا ہوں. جو میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ فرما برداری تو آپ بس کسی کو کہتے ہیں اور آپ بغیر دماغ لڑائے عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے اگلی آیت میں اس میں کہا کہ ایمان جس میں جو شک نہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ جو اگر امپیورٹی بھی ہے آپ کے دماغ میں تو وہ فرما برداری ہوگی، ایمان نہیں ہوگا. تو ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ پیورلی آپ پیورٹی کے ساتھ عمل کریں نا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ اعمال کر بھی لوگے نا تو میں آپ کو بخش دوں گا. تو یہاں کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اگر ڈاؤٹ ہو کہ یا اللہ میاں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، لیکن بعد میں ہمیں 10-12 سالوں بعد سمجھ آتی ہو یہ کام جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا تھا اور ہم چیخ چلا رہے تھے وہ ہمارے حق میں بہت بہتر تھا، تو ہم نہیں جانتے تھے، لیکن کیونکہ آپ نے اللہ کے احکامات میں عمل کر لیا تو اللہ آپ کی کو درگزر کر دے گا. تو اس میں ذرا مزید ڈیپتھ میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں شاید ایمان کے لیول آ جاتے ہیں. جیسے حضرت بلال علیہ السلام کی واقعہ یاد ہوتا ہے کہ وہ ان کا ایمان کا لیول تھا کہ وہ آپ کو اتنا یعنی کہ اذیت دے رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ ان کے زبان پہ اللہ کا نام تھا، ایمان کی مضبوطی تھی. آج ہمیں ذرا ایک دو اس طرح کی مشکل ہو جائے تو ہم فوراً جو اللہ کے احکامات ہیں اس سے منکر ہو جاتے ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں سمجھتے ہیں آپ کہ کوئی ہمیں مزید ڈیپتھ کی غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ایک ذرا اچھا آئیڈیا بتا دیا تو ہم اب اس کو ذرا میں سمجھتا ہوں شاید میری لیول سمجھنے کی میں اس تک پہنچا نہیں ہوں، میں اور آگے سمجھنا چاہتا ہوں، بڑھنا چاہتا ہوں. تو کوئی آپ گائیڈ لائنس دیں، کوئی ریفرنس بک وغیرہ کے، اس کو ہم مزید اپنی نالج کو انکریز کریں. جی جزاک اللہ خیر. واللہ عالم. دیکھیں میں تو اس میں تھوڑی سی آپ کو گائیڈنس دے سکتا ہوں. علماء نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے. ایک حدیث ہے جس میں جبریل ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ایک حلیے میں اور ایک انسان کی شکل میں، ایک صحابی کی شکل میں، اور ان کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. لمبی حدیث ہے، 3 چیزیں ہیں اس میں جو کہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے. اور اس میں جو سوالات کرتے ہیں ان سوالات کا جواب اللہ کے رسول دیتے ہیں اور بعد میں دوسرے صحابیوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کون تھے. اس میں ایک سوال ہی کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال ہی کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اور تیسرا سوال ہی کرتے ہیں کہ احسان کیا ہے.
ابھی وقت نہیں ہے، لیکن ایک چیز یہاں سے پتہ چلتی ہے، اسلام، ایمان اور احسان جو ہیں یہ ایک ہی چیز کے نام نہیں ہیں، مختلف ہیں۔ آپ نے جو لیولز کی بات کی، ان کا تعلق ان لیولز کے ساتھ ہے۔ اسلام جس طرح کے شروع میں بات ہوئی، بیسک لیول ہے، ٹھیک ہے، وہ بیسک لیول ہے جو جسے کہتے ہیں ہم کہ وہ لائن ہے جس کو کراس کرنے کے بعد آپ گویا کہ اسلام کے اندر سرکل کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایمان کے لیولز شروع ہو جاتے ہیں۔ ایمان اس وقت آئے گا جب دل میں اسلام داخل ہو جائے گا، اور جتنا داخل ہوتا جائے گا اتنا ایمان بڑھتا جائے گا۔ ایک مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک اس کے بارے میں قول ایک بزرگ کا یہ بھی ہے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اسلام نہیں، اسلام تو ہے یا نہیں ہے، ایمان جو ہے وہ زیادہ ہے اور کم ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں، زیادہ بھی ہو جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بزرگ کی محفل میں بیٹھیں، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ آپ کوئی انسپریشن لیں، آپ اپنا ایمان جو ہے اس کو مضبوط پائیں گے۔ آپ کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، کسی اور محفل میں بیٹھیں، تو وہاں پہ اپنا ایمان جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا ویک ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ ایمان جو ہے وہ تو چینج ہوتا ہے، وہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اس میں اور بھی احادیث ہیں جو اسی ریفرنس سے مختلف علماء نے بیان کی ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ احسان جو ہے وہ گویا کہ ایمان کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ایمان ہی بڑھتا ہوا اس لیول پہ پہنچ جائے، یعنی سپرلیٹو لیول پہ پہنچ جائے، تو گویا کہ احسان ہے۔ یہ اسی حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اس میں مختلف آڈیو ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک ویڈیو ہے، وہ بھی ایمان اور احسان کے ٹاپک کے اوپر وہ بہت اچھا بلکہ ایکسپلین کرتی ہے، اسی آیت کو ریفر کرتے ہیں، اس کے اندر ان حدیث کو بھی ریفر کرتے ہیں جو میرے ذہن میں یہاں پہ جو اگلی آیت کے اندر ذکر ہو رہا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یہاں پہ اب تھوڑا سا کانٹیکسٹ چینج ہو گیا ہے۔ پیچھے جو ہے وہ اسلام اور ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ایک لیول آگے جا رہے ہیں اب ہم۔ یعنی یہاں پر ایمان کا تقاضا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ جی سر بالکل۔ یعنی آپ پیچھے نہیں ہٹے اسلام میں فرما برداری سے پیچھے نہیں ہٹے میرے خیال میں، سر یہ بھی کہ وہ کہتے ہیں ایمان کیسا ہو۔ جی ٹھیک، سوری ٹھیک۔ جی یہاں پہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مومن، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی اسلام لے آئے، اور پھر ایمان ان کے اندر، ان کے دلوں میں داخل ہو گیا، اور پھر ایمان بڑھتا جا رہا ہے، وہ پیچھے بات ختم ہو گئی۔ اسلام اور ایمان کا فرق وہاں پہ کلیئر ہو گیا، ایمان اب دلوں میں داخل ہو گیا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ پھر اب وہ سٹیج ایک آ رہی ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، تمام شک دور ہو گئے۔ اب نیچرل تقاضا جو ہوگا ایمان کا، وہ یہ ہوگا جو آگے بتایا جا رہا ہے۔ ایمان جب دلوں میں اس لیول میں راسخ ہو جائے گا تو پھر انسان، فطرت انسانی ہے، آپ جہاں پہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، جہاں پہ آپ ایک چیز کو فائدہ مند محسوس کرتے ہیں، اگر ایک سلیم الفطرت شخص ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، کوشش کرے گا، جیسے اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ میرا ایکسپیرینس ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اس پورے پروسیس سے گزریں اور پھر وہ ایکسپیرینس لیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار ان کو میں پہلے بتا دوں تاکہ یہ لوگ وہ اس پروسیس میں اس تکلیف سے گزرنے سے بچیں اور اس کو جلدی اڈاپٹ کر لیں۔ ایک یعنی نیچرل سی بات ہے۔ عمل میں کوشش بھی نظر آئے پھر۔ جی
تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، جب آپ اس لیول پہ پہنچ جائے، ایمان اس لیول کے اوپر آ جائے کہ تمام قسم کے شکوک سے آگے نکل چکے ہوں، دل میں رچ بس جائے ایمان، تو پھر جو اس کا نیچرل آؤٹ کم ہے وہ ہے ایفرٹ کرنا اللہ کی راہ میں، کہ جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بھی، ماحول کو بھی، ارد گرد کے لوگوں کو بھی، اور پوری کی پوری انسانیت کو بھی وہی چیز، وہی ایکسپیرینس مل جائے جس سے یہ ایمان والا گزر رہا ہے، تو اس کے لیے وہ ایفرٹ کرے گا، کوشش کرے گا، اپنے مال سے، اپنے ریسورسز سے، اپنی جان سے اللہ کی راہ میں لگائے گا انہیں۔ تو اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ وہ ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ ضرور دیکھیے، کافی یوزفل ہیں، وہ بڑا اچھا ہے اس ٹاپک کے اوپر۔ سر جزاک اللہ سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہاں پہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم باقی آیات دیکھیں گے، اور اس سورہ کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ لقمان شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔